جب دنیا میں ظلم اپنی انتہا پر ہوتا ہے، جب سچ بولنا جرم بن جاتا ہے، اور جب ایک طاقتور بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو بھیجتا ہے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور ایمان کے نور کے ساتھ۔ آج ہم سنیں گے ایک ایسی کہانی جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کو جگہ دینے والی داستان ہے۔ یہ کہانی آپ اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بڑوں کو سنائیں، اپنے پڑوسیوں کو سنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سامنے حق کی دعوت۔ مصر کا بادشاہ فرعون تکبر اور گھمنڈ کا زندہ نمونہ۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے ظلم کا سب سے بڑا نشانہ تھا بنی اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ماؤں کی چیخیں، بچوں کا خون اور شہر بھر میں خوف کا سایہ۔ مگر اللہ کے فیصلے خاموشی سے طے ہو چکے تھے۔ اسی دور میں اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا جو فرعون کے تخت کو ہلا دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے الہام دیا، اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تم تک لوٹا دیں گے۔ اور اللہ کا کرشمہ دیکھیے، وہی بچہ فرعون کے محل میں پلا، دشمنوں کے گھر میں رہ کر ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا نبی تیار ہو رہا تھا۔ جوانی میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کے جھگڑے میں غلطی سے ایک قبطی کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، شادی ہوئی اور سالوں تک محنت اور صبر کی زندگی گزاری۔ مگر اللہ کا مشن اب بھی باقی تھا۔ ایک رات سفر کے دوران کوہ طور پہاڑ پر ایک نور چمکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو مددگار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ پرسکون آواز میں کہا، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنس پڑا، میں تمہارا رب ہوں، تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ زندہ سانپ بن گیا۔ ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا، چمکتے ہوئے نور کی طرح نکل آیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، ایک مقابلہ طے ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، سب سانپ لگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا، وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ رب کا معجزہ ہے۔ وہ سجدوں میں گر گئے اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کا غصہ آسمان چھونے لگا، مگر حق جیت چکا تھا۔ فرعون نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر پر عذاب بھیجے، بہت بڑا طوفان، ٹڈی، جوئیں، خون اور قحط۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا، مگر اللہ کی رسی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا،
اے موسیٰ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پر مارا، دریا پھٹ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون بھی پیچھے گھس آیا اور دریا آپس میں مل گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا اور کہا میں ایمان لایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ دوستوں، حق ہمیشہ کمزور لگتا ہے مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، ظلم کے سامنے خاموشی گناہ ہے، اللہ پر یقین کمزور کو طاقت دیتا ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر کھڑا رہنے والا بنا دے، آمین۔